تین قبروں کی عجیب کہانی۔ قاہرہ میں ایک اونچی پہاڑی پر ایک شخص نے تین قبریں دیکھیں جو کہ ایک ہی لائن میں بنی ہوئی تھیں اور بالکل ہو بہو ایک جیسی تھیں، مگر ان کی خاصیت یہ تھی کہ تینوں قبروں پر الگ الگ اشعار لکھے تھے۔ ایک قبر پر لکھا تھا، وہ شخص اپنی زندگی میں کیا لذت کر پائے گا جو یہ بات جانتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے ضرور باز پرس کرے گا، اور اس نے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ ناانصافیاں کی ہیں اس کا بدلہ لے گا، اور جو اس نے بندوں کے ساتھ بھلائیاں کی ہیں اس کی اسے جزا ملے گی۔ دوسری قبر پر لکھا تھا، وہ شخص کیا حاصل کر پائے گا جو یہ بات جانتا ہو کہ اس کی موت ایک دن اچانک آ جائے گی اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا کیونکہ موت برحق ہے اور وہ اس کا مستحق ہے۔ تیسری قبر پر لکھا تھا، وہ شخص زندگی کے مزے کیسے لوٹے گا جس کا رخ ایک ایسی منزل کی طرف ہے جس پر پہنچنا جوانوں کو بوڑھا کر دیتا ہے اور چہروں کے نقشے کو مٹا دیتا ہے اور اس کے جوڑ جوڑ کو کمزور کر دیتا ہے۔ یہ تینوں قبریں ایک اونچی پہاڑی پر موجود تھیں۔ جب اس شخص نے تینوں قبروں کو دیکھا اور ان اشعار کو پڑھا جو ان تینوں قبروں پر بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ لکھے ہوئے تھے، ان قبروں کا راز جاننے کے لیے وہ شخص قریب کی بستی میں پہنچا اور اس نے ایک بزرگ شخص سے ان تین قبروں کے بارے میں دریافت کیا تو اس بزرگ نے جواب دیا، یہ تین قبریں تین سگے بھائیوں کی ہیں۔ اس شخص نے معلوم کیا کہ جو اشعار ان تین قبروں پر لکھے ہیں ان کا کیا مطلب ہے۔ تب اس بزرگ شخص نے کہا، یہ اشعار جو آپ دیکھ کر آئے ہیں وہ ان تینوں بھائیوں کی گزری ہوئی زندگی کی وصیت ہے۔ اس شخص کی ان تین قبروں کا راز جاننے کے لیے دلچسپی اور بڑھ گئی اور وہ اس بوڑھے شخص سے کہنے لگا، آپ ان تینوں بھائیوں اور ان کی وصیت کے بارے میں مجھے تفصیل سے بتائیں۔ اس شخص نے کہا کہ یہ تین بھائی تھے۔ بڑا بھائی بادشاہ کے یہاں ایک بڑا عہدیدار تھا جو شہروں اور لشکروں کے انتظام پر مامور تھا اور وہ بادشاہ کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ دوسرا بھائی تاجر تھا اور تیسرا بھائی عبادت گزار شخص تھا جس نے عبادت کرنے میں اپنی پوری زندگی گزار دی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کے دونوں بڑے بھائی اس کے قریب آئے اور بڑے بھائی نے کہا، اے میرے بھائی، تمہیں اگر کوئی وصیت کرنی ہے تو مجھ کو بتاؤ، میں اس کو پورا کروں گا۔ اس عبادت گزار بھائی نے کہا، میں کیا وصیت کروں، اللہ کی قسم میرے پاس کوئی مال نہیں ہے جو وصیت کروں، نہ میرا کسی پر قرض ہے اور نہ ہی مجھ پر کسی کا قرض ہے۔ دوسرے تاجر بھائی نے کہا، اے میرے بھائی، میرا جو کچھ مال ہے وہ سب تیرے سامنے ہے، اس کا تم جو چاہو وہ کرو، جو دل چاہے وہ وصیت کرو۔ تمہارے دل میں کوئی بھلائی کا ارمان رہ گیا ہو جو مال کی وجہ سے پورا نہ ہوا ہو۔ اپنے بھائی کی بات سن کر اس نے اپنا رخ موڑ لیا اور اپنے بھائیوں سے کہا، مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں تم سے ایک اقرار لینا چاہتا ہوں جس کی تم وعدہ خلافی نہ کرو گے۔ ان دونوں بھائیوں نے کہا، ہم وعدہ کرتے ہیں، تم جو کچھ کہو گے وہ ہم پورا کریں گے۔ تب اس عبادت گزار بھائی نے کہا، جب میں مر جاؤں تو تم مجھ کو ایک اونچی جگہ پر دفن کرنا اور میری قبر پر لکھ دینا، زندگی سے وہ شخص کیا لذت حاصل کر سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے ضرور وضع پوش کرے گا اور اس سے بندوں کے ساتھ کی جانے والی ناانصافیوں کا بدلہ لے گا اور اس نے جو بھلائیاں کی ہیں اس کی جزا دے گا۔ جب یہ کام کر چکو تو روزانہ 3 دن میری قبر پر آنا، شاید تمہیں نصیحت نصیب ہو۔ انہوں نے اس کی موت کے بعد ایسا ہی کیا۔ اس کا بڑا بھائی قبر پر آتا تھا
اور آ کر بہت روتا تھا، غمزدہ ہوتا تھا، چلاتا تھا۔ جب وہ تیسرے دن آیا اور قبر کے پاس گیا اور بہت دیر تک روتا رہا، اس کے بعد وہ وہاں سے جانے لگا تو اچانک قبر کے اندر سے زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ وہ یہ آواز سن کر خوفزدہ ہو گیا اور وہاں سے فوراً اپنے گھر آ گیا۔ رات کو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا، اے میرے بھائی، جو تمہاری قبر کے اندر آواز ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ اس کے بھائی نے جواب دیا، وہ آواز ایک ہتھوڑے کی تھی۔ مجھ سے کہا گیا، تو نے مظلوم کو دیکھا مگر پھر بھی تو نے اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ یہ بات سن کر اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ غمزدہ ہو گیا۔ اس نے صبح کو اپنے بھائی کو بلایا اور سارا قصہ اپنے بھائی کو سنایا اور اس سے کہا، میرے بھائی نے جو نصیحت اپنی قبر پر لکھوائی ہے اس کا مقصد مجھ کو نصیحت کرنا تھی، اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں۔ میں آج سے سب کچھ چھوڑتا ہوں اور اب میں اپنی باقی زندگی اللہ کی راہ میں لگاتا ہوں۔ اور وہ سب کچھ چھوڑ کر صحراؤں میں چلا گیا اور بھیڑ بکریاں چرانے والے لوگوں میں رہنے لگا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو چرواہوں نے آ کر اس کے بھائی کو خبر دی۔ خبر سنتے ہی اس کا تاجر بھائی چرواہوں کے ساتھ گیا اور اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے آیا اور اپنے بھائی سے کہا کہ اگر آپ کو کوئی نصیحت کرنی ہے تو کہو، اس کو میں پوری کروں گا۔ اس کے بھائی نے کہا، میں کیا وصیت کروں؟ میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تم سے ایک اقرار لیتا ہوں جیسے تم پورا کرنا۔ اس نے کہا، جب میں مر جاؤں تو میری قبر بھی میرے بھائی کے پاس بنوا دینا اور میری قبر پر لکھ دینا، کیا لذت پائے گا وہ آدمی جو یقین رکھتا ہو اس بات پر کہ موت اس پر اچانک آ جائے گی۔ اس کی ساری شہرت وہ چھین لے گی اور اس گھر میں وہ لے جائے گی جس کا وہ مستحق ہے۔ اور میرے بھائی، تم میری قبر پر آتے رہنا، شاید تمہیں کچھ نصیحت ملے، اور میرے لیے دعا کرنا، اللہ مجھ پر رحم فرمائے۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بھائی نے اس کی وصیت کے مطابق ویسا ہی کیا۔ وہ اس کی قبر پر روز جاتا تھا اور اس کے لیے رو رو کر دعا مانگتا تھا۔ جب وہ تیسرے دن آیا اور آ کر قبر پر بہت دیر تک روتا رہا اور اپنے بھائی کے لیے دعا مانگتا رہا اور پھر اٹھ کر واپس جانے لگا، تبھی اس نے اچانک قبر کے اندر ایک آواز سنی اور وہ اس آواز سے بے چین ہو گیا اور وہ فوراً وہاں سے اپنے گھر واپس آ گیا۔ رات کو اس نے خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور خوف جھلک رہا تھا۔ اس نے کہا، بھائی، میں بہت مصیبت میں ہوں۔ میں نے کہا، بھائی، میرا کیا ہوگا؟ اس نے جواب دیا، جس نے دنیا میں آخرت کے لیے جو کچھ نیکیاں کی ہیں وہ دیکھ لے گا۔ صبح کو جب وہ اٹھا، اس نے سب سے پہلے اپنی ساری جائیداد بانٹ دی اور مال لوگوں میں تقسیم کر دیا، اور وہ اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور اس سے کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھے میرے بھائیوں کے پاس دفنا دینا اور قبر پر لکھ دینا، کیسے مزے لوٹے گا وہ آدمی جس کا رخ ایسی منزل کی طرف ہے جس پر پہنچنا جوانوں کو بوڑھا کر دیتا ہے، جو چہرے کے نقشوں کو بہت جلد مٹا دیتا ہے اور اس کے جوڑ جوڑ کو کمزور کر دیتا ہے۔ مجھے دفنانے کے بعد میری قبر پر آتے رہنا، شاید تمہیں کوئی نصیحت ملے۔ بیٹے نے اپنے والد کے مر جانے کے بعد وصیت پر عمل کیا۔ رات کو اس نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے، بیٹا، موت قریب ہے، تم آخرت کے سفر کی تیاری کر لو، اپنا سامان باندھ لو، جس گھر سے تمہیں نکلنا ہے اس گھر کی طرف جہاں تمہیں جانا ہے۔ صبح کو اس نے اپنے خواب کے بارے میں سب کو بتایا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔
یہ کہہ کر بوڑھا خاموش ہو گیا۔ محترم عزیز دوستو، یہ 3 قبروں کا واقعہ آپ نے سنا۔ اس واقعے سے ہم سب کو نصیحت لینی چاہیے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ خبردار کرتا ہے کہ اے لوگو، مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تم دنیا میں مال جمع کرنے میں لگے ہو، مگر مرنے کے بعد صرف تمہارے اچھے اعمال ہی کام آئیں گے۔ تمہارے اعمال کا ہی حساب ہوگا، لہذا ابھی سے تیاری کر لو، دنیا کے عیش و آرام سے نکلو۔ اے میرے عزیز دوستو، ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔